جیسا کہ تقاضے یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والوں ایمان لے آؤ، یعنی پکے مسلمان بن جاؤ، ایسے مسلمان بن جاؤ کہ تیرا چلتا پھرتا چلنا پھرنا دیکھ کے لوگ کہیں جب مومن ایسا ہے، جب امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا۔ یہ بلواؤ قوم سے۔ آج کل بڑا چرچا ہو رہا ہے کورونا وائرس کا، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا اس پر بھی ذرا ٹچ کروں۔ اللہ پاک کا ارشاد پہلے سنو تو اور کلیئر ہو جائے گا معاملہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہاں بھی لوٹنا ہے، لوٹنے کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مجھ تک اگر لوٹنا ہے تو سنو، فتن و فساد بحر و بر میں بپا ہو گئے۔ فساد یعنی وبائیں بپا ہو گئی، فتنے بپا ہو گئے۔ بحر یعنی سمندر، بر یعنی جو سمندر نہیں ہے، زمین ہے، خشکی ہے، وہ جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ تو بحر و بر میں فتن و فساد بپا ہو گئے، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے جو لوگوں نے کیے۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایسی کرتوتیں کی ہیں، اور جب وہ مزہ چکھ لیں گے تو میری طرف لوٹ جائیں گے۔ لعلہم یرجعون۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے۔ پہلے قیصر و کسریٰ کے درمیان جنگ ہوئی، دنیا میں فساد پیدا ہوئے، لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے۔ آج پورا ہندوستان آمیریت کے شکنجے میں ہے، پوری دنیا وبا کی چپیٹ میں ہے۔ آج ہم اپنے ہی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے۔ آج مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس دور میں میرے دوستوں، ذرا سی داڑھی بڑھ گئی تو اسے آتنکوادی تک معاذ اللہ کہا جا رہا ہے، فسادی کہا جا رہا ہے۔ آج ہمارے استتو اور وجود کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ پہلے ہوا تھا تو پہلے بھی اللہ نے سب کو مزے چکھائے تھے، جب ادھر ہوا تو اللہ نے ایسا مزہ چکھایا، ایسا مزہ چکھایا کہ جس نے اپنے آپ کو سب سے مہا شکتی شالی مانا تھا اور اپنی شکتی کو منوانے کے لیے اسلحے کی کالا بازاری کی تھی، آج وہی ملک سب سے زیادہ انفیکٹڈ ہے۔ وہ یورپ کے ترقی یافتہ ممالک آج کووڈ-19 کی وبا سے سب سے زیادہ کیوں متاثر ہے؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو سب سے پہلے ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی۔ ایک نہ دکھنے والا کیڑا، دکھتا بھی نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے ایسا مزہ چکھایا کہ بڑوں بڑوں کے ہوش اڑ گئے، دنیا ہل گئی۔ جو طاقتور تھا وہ سب سے زیادہ لاچار نظر آنے لگا، جسے اپنے فیشن پہ ناز تھا، چہرے پہ، کہ ہم یہ کریم بناویں، وہ کریم بناویں، مجبور کر دیا قدرت نے کہ اپنے چہرے کو چھپاؤ نہیں تو بیماری لگ جائے گی۔ جو لوگ نقاب پر انگلیاں اٹھاتے تھے ہماری بہنوں کے، اللہ نے ان انگلیاں اٹھانے والوں سے کہہ دیا کہ اپنی بیٹیوں کے چہروں پہ نقاب پہلے لگاؤ نہیں تو بیمار ہو جائیں گی۔ حالات بدلتے گئے میرے دوستو، اسی حالات کی زد میں اچھوں کے ساتھ برے اور بروں کے ساتھ اچھے بھی چلے جاتے۔ اللہ پاک نے اس سے ہمیں آگاہ کیا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ پاک فرماتا ہے ڈرو، ڈرو اس گناہ سے ڈرو جس کی سزا ہم صرف ظلم کرنے والوں ہی کو نہیں دیں گے بلکہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ یہ کووڈ-19 نے جہاں اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کو منوایا، وہیں اسی امت سے کتنے لوگ بکھر بکھر کے چلے گئے۔ یورپ میں ہو یا انڈیا پاکستان میں تو علماء اور مشائخ بہت کووڈ سے متاثر ہو کے جاں بحق ہو گئے۔
عرب میں یمن اور شام میں نہ جانے کتنے مفتیان کرام جاں بحق ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کی سزا اللہ صرف ظالموں کو نہیں دیتا بلکہ آٹے کے ساتھ گن بھی پیسا جاتا ہے. پھر اے مولا یہ عذاب آیا کیوں؟ جب اس میں تیرے نیک بندے بھی شہید ہو گئے تو یہ مولا تو نے اسے بپا کیوں کیا؟ کہا اگر یہ بپا نہ کرتا تو لوگوں میں بیداری نہ آتی. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ حجاج بن یوسف اتنا ظالم جس نے صحابہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا، کئی صحابہ کو، اتنے جابر سلطان کو اللہ نے ہم پر مسلط کیا، یہ ہم پر رول کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے، بات کیا ہے؟ تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے. Because we have done a lot of bad deeds. ہم نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ نے حجاج جیسے ظالم کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا. عزیزان ملت، اپنے نفس کا محاسبہ کرو. جوان لاشوں کو کاندھا دیا گیا ہے پچھلے 10-11 مہینے میں جو کووڈ کی وجہ سے چلے گئے. تم اب بھی نہ سدھرے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں.